علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان آج کل جلسہ سالانہ کے لیے یہاں تشریف لا چکے ہیں اور جلسہ ماشاءاللہ اپنے فضلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، بلکہ مربی سلسلہ ہیں، یہ بنگلہ دیش سے ہیں اور اردو بھی بولتے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کا تعارف انہی کی زبان سے لیں گے اور پھر ایک دو کویسچن کریں گے۔ اپنا تعارف کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام احمد طارق مبشر، میں واقف زندگی ہوں اور اللہ کے فضل سے بنگلہ دیش میں کام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، MT میں بھی کام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ جلسہ ہر سال ہوتا ہے، جی، لوگ انتظار کرتے ہیں، جی، آپ 3 دن آپ نے اٹینڈ کیا، تو جلسہ سے آپ 3 دن میں کیا لے کے سمیٹ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے ہمارے درمیان خلیفۃ المسیح ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خلیفۃ المسیح کی بات سننے کے لیے پورے سال ہم بے تابی سے انتظار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور خلیفۃ المسیح کی جو نصائح ہے وہ انمول نصائح ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ خلیفۃ المسیح کی نصائح ہے۔ بالکل۔ حضور نے کیا فرمایا کہ ایک احمدی جو ہے اس کا ایک خاص پہچان ہونی چاہیے، کیا ہے؟ وہ تقویٰ شیار ہوں گے، وہ خدا تعالیٰ کا ڈر، خدا تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اور وہ جہاں بھی رہیں گے وہ ایک اچھا نمونہ بن کے رہیں گے۔ تو حضور نے ہمیں یہی سکھایا کہ صرف بیعت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیعت کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو 10 شرائط پر ہم نے بیعت کی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور حضور نے اس دفعہ آخری اجلاس میں جو فرمایا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضور نے ہمیں یہی فرمایا، ہم پورے سال یہی کوشش کریں گے، جس طرح حضور نے فرمایا ہم اس طرح کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جلسے پہ جو بھی مہمان آئے، مہمان کی خدمت جو ہے نا وہ ہمارا فرض ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے، بلکہ کر رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو بھی ہو جائے ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، کسی غصہ ناراض نہیں ہونا، تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور جتنی ہماری استعداد ہے اس کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق دے، قبول بھی فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، آمین۔ ہمارا جرمنی کا جلسہ آنے والا ہے جی، تو آپ کے خیال میں کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ جو دوست پورا سال انتظار کرتے ہیں اور اتنا خرچہ کر کے جلسے پہ آتے ہیں، تو وہ جب جلسے پہ آئیں تو وہ اس آنے سے پہلے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر جب جائیں پھر جائزہ لیں کہ کیا آپ اس کے متعلق دیکھیں، میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں کچھ بتاؤں، لیکن خلیفۃ المسیح جو ہمیں ہر وقت نصائح فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا جلسہ پر جب آپ آتے ہیں تو یہ 3 دن ذکر الہی میں گزارے، اور 3 دن جو بھی تقاریر ہے، یہ نہیں کہ ہم مبشر قانون صاحب کی تقریر سنیں گے، فلاں کی نہیں سنیں گے، یہ نہیں، کیونکہ جو بھی مقررین ہے وہ بڑی محنت سے، لگن سے، کوشش سے اور بڑی محنت کر کے وہ لیکچر تیار کرتے ہیں اور بڑی معلوماتی ہوتے ہیں، وہ کہ 20-25 منٹ کے لیکچر ہے لیکن اس میں ان کی بڑی محنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لیکچر سنا کریں، یہ نہیں کہ حضور کے سنیں گے، دوسرے مقررین کے جو ہمارے پسندیدہ ہے ان کے سن لیں گے، باقی نہیں سنیں گے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ جلسے پہ آئے تو یہ 3 دن دنیا سے قطع تعلق کریں، نہ موبائل نہ واٹس ایپ، اس سے ہٹ جائے اور اس میں گزارے۔ مسجد ہو سکے تو جلسہ گاہ میں رہیں، باجماعت نمازوں میں حصہ لیں، دعا درود میں مشغول رہیں، اور جو بھی تقاریر ہے وہ سنا کریں، کیونکہ اس میں ہماری روحانی خوراک ہے۔ دیکھیں، ہم جو بھی یورپین ممالک میں رہتے ہیں، ہم گھر میں بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، جلسے پہ کوئی کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتے، یہ گپے مارنے کے لیے اڈا، کوئی دوست کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو روحانی خوراک ہے، جو روحانی معاہدہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ حضور کی نصیحت ہے، میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی صرف ایک چیز چھوٹی سی، آپ نے اردو جو سیکھی، یہ آپ نے جب آپ کو خدمت کا موقع ملا، آپ نے وقف کیا، اس شوق میں سیکھی یا یہ آپ کو پہلے ہی اردو جو آتا؟ دیکھیں، جب ہم جامعہ میں پڑھتے رہے تو اس وقت ہم نے جامعہ میں اردو سیکھی ہے۔ اچھا۔ اور ابھی کیونکہ ہم بنگلہ دیش سے آئے تو وہاں لوگ عام طور پہ اردو نہیں بولتے، جب یہاں آئے یہاں سارا کام ہی اردو میں ہوتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ، ابھی بھی اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بس گزارا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دیکھیں مسجد میں نماز کے بعد جو بہاریں ہیں، جو رونقیں ہیں، یہ وہ تمام مہمان حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا بھر سے جو یہاں تشریف لائے۔ یہ ایک دوست بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے جب ان سے بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جو حضور کا نام ہے۔ تو آپ تھوڑا اتنا بتا دیں کہ آپ کو پہلا موقع ملا ہے جلسہ پہ آنے کا، تو کیسے یہ ملا آپ کو؟ کیسے؟ ہمیں بہت اچھا ملا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی، حضور انوار کا مہربانی سے ہم ادھر آئے۔ اچھا، اور
जलसा को पहला देखा, इतनी अच्छा लगा, बोल सकते नहीं। जिंदगी में पहला मौका है आपका? जिंदगी में पहला मौका है। अच्छा, तो अल्लाह करे ये जलसा और बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मुस्लिम का जो जमात है उस जमात को सारा दुनिया में फैलाए। आमीन। हम भी आप दुआ करें, खुलीफा वक्त को बार बार मिलने की हमारी बहुत ख्वाहिश है। अल्लाह हमें ये तौफीक दे। आमीन। अब दुआ फरमाएं। और जलसा कैसा लगा आपको? जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा था? बहुत अच्छा था। कितने दोस्त आए हैं बांग्लादेश से? 13-14 आए हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपका जलसा मुबारक करे और आपको आइंदा भी मौका दे। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? महमूद अहमद शरीफ। ठीक है। और आपको वहाँ क्या आप वक्फ़े ज़िंदगी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि यहाँ जलसा के दिनों में दुनिया जहान से हर कौमियत के लोग जलसे के लिए आते हैं। मेरे सामने जो दोस्त इस वक्त खड़े हैं मस्जिद मुबारक में, ये बेसिकली ये श्रीलंका से हैं, श्रीलंकन हैं और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुके हैं। इनसे हम इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो उर्दू नहीं बोलते। पीछे बहुत ही खूबसूरत मंजर है मस्जिद मुबारक का और अब हम इनसे पूछते हैं। ओके, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। Yes, assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Siraj Rahim. I live in Australia, but I'm originally from Sri Lanka, and I've come here to visit Jalsa Salana, UK, and I've also got some family here. Yes. Yeah, it's been such a privilege and honor. This is actually my first Jalsa. First Jalsa, very nice. So I am interested to know, since how long have you been Ahmadi now? You were born Ahmadi or you accepted Ahmadiyyat later? Yes, Alhamdulillah, I was born Ahmadi. Yes. My father accepted Ahmadiyyat. In which year? He was in his 20s, okay. So this was in the 1970s, 80s. Okay, okay. My mother, she was born Ahmadi. Yes. Her grandfather was Uthman Lebamarika Abdul Majid. He was one of the pioneering Ahmadis in Sri Lanka. Oh, really? Yes. How many Ahmadis, Sri Lankan Ahmadis, are altogether in Sri Lanka? In Sri Lankan Ahmadi wise, it's about 1,000 people. Yes. These days, there's actually almost 1,000 Pakistani Ahmadis. Oh, yeah. They have come from Pakistan as refugees. Yes. They're in a transition period, so UNHCR keeps them there, and then they subsequently get sent to Western countries. Oh, very nice. Are you a fan of cricket? Yes. So nowadays Pakistan is playing Sri Lanka, but it's already over. 2 tests. Did you see that? You know what? I've been busy following the Ashes. Okay, okay, I can't imagine. But at the same time, I do like the Pakistani cricket team. Yeah. A lot of my favorite players were Mohammad Yusuf, Yes. Shoaib Akhtar, Yes. Wasim Akram, Oh, really? Bakar Yunus, Shahid Afridi. Oh, yes. Fortunately, those legends have all retired. Yes, I So know. these days, I don't have as much interest in the Pakistani cricket team. Because the people whom you like, they are retired. They have retired. So, they have gone. But there's still some good players I like to follow, like Babar Azam. Babar Azam as well. So, okay, but you did not follow these two teachers. I did not follow it. No, I okay. did not follow. Have you been playing by yourself also cricket? Yes, I have played a little bit of cricket. I'm not professionally, but just socially. Oh, so very nice. Which city from Australia you are? So I live in close to Sydney. When I say close, it's about 5 hours away. Okay. But Australia is such a big country. To fly from one end to the other end takes hours and hours. Okay. So 5 hours is not that big of a distance. And what are you doing there as an Ahmadi member? Yes, I'm a dental surgeon there. Dental surgeon. Yes. Okay. In Australia. Is it same like here in Canada or in Europe? The dental surgeon, they are very good in earning. Is it in Australia same? Yes, alhamdulillah, it's the same in Australia. Oh, very so good. It's a very high starting salary. Very nice, very nice. So I will like to how can I say, this opportunity
to welcome you in Germany. Our Jalsa is in 3 weeks, so it will be very big Jalsa. We are expecting 50,000 people. And Huzur will be attending? Yes, Huzur is coming. If you have holidays, I will say don't miss this opportunity. Okay. Because the atmosphere there, Yes. you will never forget that. No. And we are now preparing there. I am going tomorrow back. So if you have time, you are welcome. I don't know if you have holidays or not, but try my best. First of September, 2nd of September. Thank you very much for giving some time. Yes. Inshallah, we will see you in Australia maybe next time. Jazakallah. Yeah, I look forward to welcoming you in Australia. Thank you very much. Thank you. Okay. Okay, nice to meet you. Thank you. Walaikum salam.